کربلا سن 61 ہجری 10 محرم الحرام۔ روز عاشور کی صبح صادق کی سفیدی ظاہر ہونے لگی۔ ادھر امام کو دی ہوئی مہلت کی رات کی مدت بھی ختم ہو گئی۔ اس دوران میں غمزدہ، پریشان اور مضطرب دکھی دل اور چہرے سے افق صبح پر نظر کی اور کلمہ استرجاع پڑا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اچانک اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر کی اذان کی آواز کان میں گونجی۔ حضرت نے خود کو نماز صبح کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار کیا اور خیمے سے باہر نکلے۔ جو ہی دین کے آفتاب سلطان حجاز نے نماز کے لیے افق خیمے سے طلوع کیا تو تمام اصحاب اور انصار اور شہزادگان جلدی جلدی سے اپنے خیمے سے نکلے اور سب امام کے پیچھے صف بستہ ہو گئے تاکہ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں۔ اس پربلا دشت اور پرآشوب بیاباں میں ایسے خالص نمازی تھے کہ فرشتوں نے ان کی نماز دیکھ کر آسمانوں پر گریہ کیا، کیونکہ اس جماعت میں شریک ہر شخص جانتا تھا کہ یہ میری آخری نماز اور حق سے وداع ہے، اور یہ معلوم ہے کہ جو شخص اپنی آخری نماز پڑھ رہا ہو وہ کس قدر خلوص سے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ کامل الزیارات میں مرحوم ابن قولیہ قمی نے حلبی سے اور اس نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے باوفا صحابہ کو نماز حج پڑھا لی تو باوفا صحابہ کی طرف توجہ ہوئے اور فرمایا، خدا نے تمہیں جنگ کی اجازت دے دی ہے، اٹھو اور جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ ادھر جبرائیل نے آسمان و زمین کے درمیان کھڑے ہو کر فریاد کی، اے لشکر خدا اور انصار حق سوار ہو جاؤ۔ مرحوم صدر قزوینی اپنی کتاب حدائق الانس میں فرماتے ہیں کہ روز عاشورہ جبرائیل نے 2 دفعہ یہ صدا دی، ایک صبح کے وقت جب جہاد کی اجازت دی گئی، دوسری مرتبہ جب عصر عاشور عزیز زہرا دوڑتے گھوڑے سے زمین پر آئیں تو اس وقت بھی جبرائیل نے یہ صدا دی، اے اہل عالم خبردار، امام قتل ہو گئے ہیں۔ جو خود امام، فرزند امام، امام کے بھائی، امام کے باپ حسین ابن علی ابن ابی طالب ہیں۔ صبح عاشور ہوئی تو نماز صبح کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور ساتھیوں کی صف بندی کی، جبکہ آپ کے لشکر کی تعداد 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھے۔ حضرت نے زہیر جو بہت بڑے دلیر، شجاع اور شیر دل تھے ان کو بلایا اور ایک علم ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، تم دائیں طرف کے لشکر کے سردار ہو۔ پھر حبیب ابن مظاہر کو بلایا جو بڑے عابد، زاہد، حافظ قرآن، شجاع اہل بیت اور مخلص دوست تھے، ان کو بلایا اور ایک علم دیا اور فرمایا، تم بائیں طرف کے لشکر کے سردار ہو۔ پھر اپنے بھائی عباس علمدار کو بلایا اور علم دیا اور فرمایا، تم قلب لشکر کے سردار ہو۔ امام نے اپنے خیام کو اپنے لشکر کی پشت پر رکھا، پھر حکم دیا، لکڑیوں اور خس و خاشاک وہیں خندق میں ڈال کر اس کی آگ لگا دو تاکہ دشمن لشکر کے پیچھے سے حملہ آور نہ ہو۔ امام علیہ السلام کے لشکر کی تعداد اور ان کے نام ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ مرحوم مفید ارشاد میں لکھتے ہیں، روز عاشورہ جمعہ کے دن تھا۔ صبح سویرے ابن سعد نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا۔ عمرو ابن حجاج کو لشکر کے دائیں طرف کا امیر، شمر ملون کو لشکر کے بائیں طرف کا امیر، عروہ ابن قیس کو سواروں کا امیر، شبس ابن ربعی کو پیادوں کا امیر اور لوائے اعظم کے لیے یعنی قلب لشکر کے لیے اپنے غلام درید کو معین کیا۔ خدا کی لعنت ہو ان پر۔ ابن سعد کا لشکر مختلف قبائل اور مختلف بلاد سے اکٹھا تھا۔ قبائل جیسے خوارج، حمیر، کندہ، آل متعون، جسم، سکون، عبادہ، مزر، ربیہ، مزہج، خزاعہ، یربوع، محلب، بنت، شاکریہ، خزیمہ، مسجد بن زہرہ وغیرہ سے سوار اور پیادہ کافی لوگ آئے تھے۔ کوفہ اور شام کے تمام رؤساء اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ موجود تھے۔ اس قدر لشکر کی تعداد تھی کہ اس وقت کسی نے اس کی نظیر نہ دیکھی اور نہ سنی تھی۔ دریا کی موجوں کی طرح لشکر کی موجیں تھیں۔ علم اس قدر لہرا رہے تھے گویا دریا میں کشتیوں کے بادبان نظر آتے ہوں۔ تمام قبائل اور لشکر کے سردار ابن سعد کے خیمے کے ساتھ صف بستہ کھڑے تھے اور وہ بدبخت تمام سامان جنگ کے لیے امام حسین کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ بہت جلدی فیصلہ ہو جائے تاکہ
پہلی فرصت میں حکومت رے کو سنبھال سکوں۔ ابن سعد نے خولی کو عمر ابن حجاج کی مدد کے لیے متعین کیا اور حرملہ کو شمر کی نصرت کے لیے متعین کیا، اور خود قلب لشکر میں کھڑا ہو گیا اور علم غلام کے سپرد کیا۔ اپنے تیر کمان کو اپنے بیٹے حفص کے حوالے کیا اور اسے اپنے ساتھ رکھا۔ حسین بن نمیر کو تیر کمان والوں کا امیر بنا دیا اور محمد ابن اشعث کو پتھر مارنے والوں کا امیر قرار دیا۔ ابو ایوب غنوا کو بیلداروں کا امیر مقرر کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے کے لیے ایک سردار مقرر کر دیا اور اس طرح لشکر کی صفیں آراستہ اور منظم کی۔ پھر ابن سعد کے حکم سے طبل جنگ بجنے شروع ہو گئے اور گھنٹیاں اور طبل بجنے لگے۔ گھوڑوں نے ہنہنانا شروع کیا، لشکریوں نے تالیاں بجائی، شور و غل مچاتے تھے، زمین پر پاؤں مارتے تھے اور زمین و زمان کو ہلا کر رکھ دیا۔ مرحوم علامہ قزوینی اپنی کتاب ریاض میں لکھتے ہیں، جب امام علیہ السلام کے خیمے میں مستورات بچوں اور مخدرات عصمت کی عجیب حالت تھی۔ ان تمام مخدرات بچوں مستورات کے آنسو سیلاب کی طرح جاری تھے اور دشمن کے خوف سے اضطراب اور پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ خیام میں ماتم برپا تھا، کوئی زانو پر، کوئی سر پر اور کوئی صورت پیٹ رہا تھا اور سینہ کوئی بھی ہو رہی تھی۔ 3-4 سال کے بچے ہر ایک کو ماتم کرتا دیکھتے اور باہر سے طبل جنگ اور شور و غل سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ ان کی روحیں پرواز کرنے والی تھی۔ تمام بچوں نے بلند صدا سے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ خلاصہ امام کے خیام میں اس قدر زاری اور ماتم تھا کہ حضرت مجبور ہوئے اور شکست دل غربت کے عالم میں خیام آئے اور مستورات اور بچوں کی یہ حالت زار و رقت بار بار دیکھی تو بے اختیار زار و قطار روئے۔ پھر اپنی سفید داڑھی پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے بانو، اے میری بیٹیوں، تمہیں اپنی جان کا واسطہ خاموش ہو جاؤ۔ تم نے میرے بعد بہت رونا ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میرے سب جوان زندہ سلامت ہیں اور دشمنوں کو آگے کرنے سے روکا ہوا ہے۔ تم خوف نہ کھاؤ، جب تک میں اور میرے اصحاب ہیں تو کسی کی جرت نہیں کہ وہ ان خیام میں داخل ہو سکے۔ امام نے اس طریقے سے اہل حرم کو خاموش کرا دیا۔ دونوں طرف سے لشکروں کی صفیں جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہو گئی کہ امام نے بریر بن خزیر ہمدانی کو فرمایا، جاؤ ان لشکر کے درمیان کھڑے ہو جاؤ اور ان اندھے دلوں اور خدا سے بے خبر گمراہوں واعظ و نصیحت کرو۔ یہ شیر دل حکم امام سن کر زرہ کے دامن کو کمر میں ڈال کر جیسے تیر کمان سے نکلا ہے، لشکر حسینی سے نکلا اور لشکر ابن سعد کے قریب آ کر فرمایا، اے بے ترس اور بے خوف قوم، تمہیں خوف خدا نہیں ہے؟ اور تمہیں کیوں خوف خدا نہیں آتا، حالانکہ پیغمبر کی آل اور ذریت پردرد دلوں سے اس صحرا میں رات گزار رہی ہیں؟ اگر تم پیغمبر کو مانتے اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو تو یہ اسی رسول کی اطاعت ہے۔ اس لشکر کشی اور سفرائی کا کیا مقصود ہے اور کس دلیل اور حجت کے ذریعے اولاد رسول کا خون بہانے اور قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ ابن سعد کے لشکر نے جواب دیا، ہمارا ارادہ ہے کہ حجاز کے بادشاہ ابن زیاد کی بیعت کر لیں، اگر بیعت نہیں کرتا تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بریر نے فرمایا، کیا تمہیں یہ قبول نہیں کہ بادشاہ حجاز جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس چلے جائیں؟ انہوں نے کہا، بہانے نہ بناؤ، سوائے بیعت کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ بریر نے دل کی گہرائیوں اور پورے جذبات سے فرمایا، اے بے حیا لوگو، افسوس ہے تم پر، وہ تمہارے خطوط اور دعوت نامے اور عہد و پیمان کہاں گئے؟ تم نے لکھا تھا کہ فرزند فاطمہ آئے اور ہمیں ہدایت کرے، اور جب وہ تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو اب ان کو قتل کرنا چاہتے ہو یا گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ اہل لشکر نے کہا، زیادہ مت بولو اور فضول گفتگو بند کرو، یہ صحرا اور بیابان کارزار جنگ کا مقام ہے، واعظ و نصیحت کا مقام نہیں ہے۔ بریر نے فرمایا، تمہاری یہ گفتگو خدا کی لعنت کے مستحق ہے۔ پھر آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کہا، میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں اس قوم کے بد کرداروں سے بری ہوں، تو خود اس قوم سے انتقام لے اور اپنی رحمت ان سے دور کر دے۔ جب لشکر ابن سعد نے بریر کی نفرین لعنت ملامت کو سنا تو ان کی دشمنی اور بغض میں اضافہ ہوا اور غصہ میں آ کر بریر کو تیروں کا نشانہ بنانے لگے۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کو میمنہ و میسرہ کو آراستہ کرنے کے بعد حکم دیا، اب ثابت قدمی سے حسین اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کرو جیسے نگینہ انگوٹھی میں ہوتا ہے۔
جو ہی لشکر فساد نے اس فسادی جرثومہ کا حکم سنا تو آوازیں بلند کی کہ اب سالار کا حکم ہے کہ ثابت قدم رہ کر حسین کا محاصرہ کرنا ہے۔ خبردار ان کا ایک جوان بھی صحیح سالم بھاگنے نہ پائے۔ اس گروہ نے عمر ابن سعد کے حکم کے مطابق گھوڑوں کو دوڑایا اور امام کے قلعہ نما خیام اور امام کے لشکر کو اپنے حلقے میں محاصرہ میں کر لیا اور گالیاں بکنا اور مسخرہ بازیاں شروع کر دی، اور کسی وقت اطراف سے خیام کی طرف تیر بھی چلا دیتے تھے۔ جب امام حسین نے لشکر کی اس جسارت کو دیکھا تو خود میدان میں آئے اور لشکر ابن سعد کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نظر لشکر کی صفوں پر دوڑائی تو لشکر نے امام حسین کی نظر ابن سعد پر پڑی کہ وہ مسکراہٹ، خوشی اور سرور سے ارکان کوفہ سے مشغول گفتگو ہیں۔ امام کو بہت دکھ ہوا، ٹھنڈی سانس لی اور پھر دنیا کی مذمت میں یہ خطبہ پڑھا۔ بے حد اور بے قیاس حمد خدا ہے جس نے دنیا پیدا کی لیکن اسے فانی اور زائل ہو جانے کے لیے بنایا۔ یہ دنیا بوڑھی مکار ہے جو اپنے اہل پر ضرور تصرف کرتی ہے، بس مغرور ہے وہ جو اس دنیا کا فریب کھائے، اور شقی ہے جو اس دنیا میں جو اس فتنہ گر دنیا کے فتنے کے جال میں پھنس جائے۔ اے قوم، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، کیونکہ اس دنیا نے بہت امیدواروں کو نا امید کیا ہے اور اکثر طمع کرنے والوں کو مایوس کیا ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ایک ایسی بات پر اجتماع کیا ہے جس بات سے تم خدا کی ناراضگی و غضب کا باعث بنے ہو، اور خدا نے تم سے اپنی رحمت کو دور کر دیا ہے اور اپنے عذاب کو تمہارے قریب کر دیا ہے۔ کس قدر بہترین رب ہے ہمارا رب، اور کس قدر برے بندے ہو تم، کیونکہ تم نے پہلے پروردگار کی اطاعت کا اقرار کیا اور میرے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا اور مجھ سے کیا دیکھا کہ اب تم نے میرے خلاف لشکر جمع اور آراستہ کیا ہے اور میرے اور ذریت پیغمبر پر پانی بند کر کے محاصرہ کر لیا ہے اور ہمارے قتل کا ارادہ کیے ہوئے ہو؟ یہ شیطانی باتیں ہیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور ذکر خدا کو تم سے شیطان سے بلا دیا ہے۔ حق کو بھول گئے اور باطل کو پسند کر لیا ہے۔ ہائے افسوس تم پر اور تمہارے ارادے پر کہ بدکاری کر رہے ہو اور فرزند پیغمبر کو قتل کرنے آئے ہو۔ ہاں، ہم اولاد پیغمبر پہلے ہی رحمت العالمین کے ساتھ ہیں اور پھر بھی اسی رحمت خدا میں جائیں گے۔ اے گروہ، تم وہ لوگ ہو کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، بس یہ قوم ظالم اور ستمکار ہے اور رحمت خدا سے دور ہے۔ جب یہاں تک امام حسین علیہ السلام کی تقریر پہنچی تو ابن سعد نے اپنے لشکر کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم میں سے کوئی جو حسین کی باتوں کا جواب دے اور اسے خاموش کرا دے اور اس کو زیادہ نہ بولنے دے، کیونکہ یہ شخص اسی کا بیٹا ہے کہ جس کے سامنے فصاحت و بلاغت فاضح و خاشع ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، اگر حسین ایک دن اور بھی میدان میں تقریر کرتا رہا تو بھی اس کی باتیں ختم نہ ہوں گی اور کلام بند نہ ہوں گے۔ بس بہت جلدی اسے جواب دو، کیونکہ موسم گرما ہو رہی ہیں اور کام مشکل ہو جائے گا۔ شمر لشکر سے نکلا اور کہا، اے حسین، یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ ہمیں سمجھ تک نہیں آتی؟ وہ بات کرو جس کی ہمیں سمجھ آئے تاکہ ہم تمہاری باتوں کا جواب دے سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا سے ڈرو، مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ مجھ جیسے شخص کا خون بہانا جائز نہیں اور میری حد کے حرمت کرنا حلال نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میری نانی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین ہے اور ہمارے نانا کے فرمان کے مطابق میں اور میرے بھائی حسن جوانان جنت کے سردار ہیں اور جنتی کو قاتل کرنا جائز نہیں ہے۔ صاحب کتاب کا بیان ہے کہ عبارات مقتل سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بار بار واعظ و نصیحت کے لیے میدان میں آتے تھے، اتمام حجت فرماتے تھے اور ہر دفعہ نبوت کی میراث سے کوئی نشانی ساتھ لے کر جاتے تھے، اور حضرت تقریباً 12 مرتبہ میدان میں آئے اور نصیحت کی۔ کبھی رسول کے گھوڑے پر سوار ہو کر آتے تو کبھی رسول کے ناقے پر آئے، کبھی پیغمبر کا امامہ باندھ کر آئے اور کبھی قرآن لے کر آئے اور نصیحت کی۔ صاحب بیت الاحزان نے لکھا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خطبہ دینے کے بعد میرے بابا نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور عرض کیا، خدایا، ہر غم میں تو ہی میرا مقام اعتماد ہے، ہر سختی کے وقت تو ہی میرا مقام امیدواری ہے، ہر مشکل کے وقت تو ہی میری پناہ گاہ، ملجا اور ماوا ہے۔ کس قدر مجھ پر دکھ آئے، مصیبتیں آئیں جس پر عقلیں ضعیف ہو جاتی ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، دوست عاجز آ جاتے ہیں، دشمن اور زیادہ زبان درازی کرتے ہیں،
ان تمام مصائب کا میں نے تیرے سوا کسی کے سامنے شکوہ نہیں کیا، تجھ سے اپنے دکھ اور شکوے کیے، اور تو نے اپنے لطف سے مجھے کشائش عطا فرمائی اور مجھے مصائب برداشت کرنے کی ہمت دی، مجھے حلم عطا فرمایا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی اور ہر اچھائی کا مالک ہے۔ خدا لعنت کرے دنیا اور اہل دنیا پر، خصوصاً کوفیوں اور شامیوں پر، کیونکہ انہوں نے حجت خدا کا ذرا بھی لحاظ نہ کیا، بلکہ اپنے رب سے مکمل مناجات کی بھی فرصت نہ دی۔ اس دوران میں ہر طرف سے ابن سعد کا لشکر خیمہ کی طرف بڑھنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ خیام کی پشت والی جانب تو خندق ہے جس میں آگ جل رہی ہے۔ شمر نے کہا، خدا اس کی زبان کو زقوم جہنم سے بھر دے۔ اے حسین، قیامت سے پہلے اپنے لیے آگ پسند کر لی ہے؟ حضرت امام نے فرمایا، یہ کون بونک رہا ہے؟ اصحاب نے عرض کیا، مولا یہ شمر ملعون ہے۔ امام نے فرمایا، اے ولد الزنا، اے بکریاں چرانے والے کے بیٹے، تو جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ پھر مسلم ابن اوس جا آگے بڑھے اور عرض کیا، اے فرزند رسول، مجھے اجازت دے میں اس گستاخ شمر کو تیر مار کر ہلاک کر دوں، کیونکہ دشمن خدا فاسق ہے۔ جابر لوگوں کا سردار ہے اور خدا نے اس کی ہلاکت بھی ہمارے لیے آسان کر دی ہے۔ لیکن امام نے اجازت نہ دی اور فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ جنگ کی ابتدا میری طرف سے ہو۔ امام نے دوسری مرتبہ واعظ و نصیحت اور اتمام حجت کی۔ دوبارہ امام نے دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے تقریر شروع کی، جیسے دونوں لشکر سن سکتے تھے۔ اے لوگو، میرے نسب کو یاد کرو، میں کون ہوں، اپنے آپ میں آؤ اور شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حد کے حرمت کرنا کسی حوالے سے جائز لگتا ہے؟ اے جماعت، یہ سوچ لو، کیا میرے قتل میں تمہاری اصلاح ہے؟ کیا میں تمہارے پیغمبر، ان کے وصی چچازاد علی بن ابی طالب، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تائید کی، ان کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا جناب حمزہ شہید ہمارے بزرگوار نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار جو ملائکہ کے ساتھ بہشت میں پرواز کرتے ہیں میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تمہارے سامنے میرے نانا کی یہ حدیث نہیں ہے کہ رسول خدا نے میرے اور میرے بھائی حسن کے حق میں فرمایا، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ؟ اے قوم، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر تصدیق کرتے ہو، جبکہ میں بالکل سچ بول رہا ہوں اور ایک ذرہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خداوند متعال نے جھوٹے بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، تو پھر میرے ساتھ یہ رویہ اور یہ سلوک کیسا ہے؟ اور میرے قتل کے تمہارے ارادے ہیں؟ اور اگر میری باتوں کو جھوٹ سمجھتے ہو تو اس لشکر میں ضرور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان سے پوچھوں تو وہ بھی میری ان باتوں کی تصدیق کریں گے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہیل ابن سعد سعدی، زید ابن ارقم، انس بن مالک وغیرہ جو کوفہ میں ہیں، ان سے پوچھ لو تو وہ تمہیں بتائیں گے۔ انہوں نے خود میرے اور بھائی حسن کے بارے میں رسول اللہ سے خود سنا ہے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، کیا میری کسی بات کا تم پر اثر نہیں ہوا کہ تم میرا خون بہانے سے رک جاؤ؟ اس دوران میں شمر نے پھر جسارت کی اور یہ بکواس کی، اے لوگو، حسین دین خدا سے نکل گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی بات منوائیں، لہٰذا ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پس حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا، اے ملعون، خدا کے دین سے تم خارج ہو چکے ہو، ابن زیاد کے تابع ہو گئے ہو۔ اگر ستر مذہب ہو تو تم دین کی خاطر ہر مذہب پر عمل کرتے رہو گے۔ یہ تو ٹھیک کہتا ہے، امام حسین کے کلام کو نہیں سمجھتا، کیونکہ کفر اور انکار کی وجہ سے خدا نے تیرے دل کو سرنگو کر دیا ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے۔ حبیب کے اس جواب پر شمر خاموش ہو گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا، اے قوم، اگر تجھے میری باتوں پر شک ہے تو معلوم ہوتا ہے تمہیں میرے فرزند رسول اللہ ہونے پر شک ہے۔ خدا کی قسم، مشرق و مغرب کے درمیان میرے علاوہ کوئی نبی کا بیٹا نہیں ہے۔ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کوئی قتل کیا ہے کہ بدلہ لیتے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال تلف کیا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے اس کا قصاص لیتے ہو؟ کیونکہ ان میں سے کچھ بھی میں نے نہیں کیا، تو پھر کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ جب یہ کلام انہوں نے حجت خدا سے سنا تو تمام لشکر خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہ دیا اور حیران و پریشان تھے کہ کیا جواب دے۔ جب حضرت نے دیکھا کہ یہ سب خاموش ہیں اور جواب نہیں دیتے تو امام نے ان کے چند روسا اور بزرگان کو پکارا اور فرمایا،
اے شبس بن ربعی، اے حجار بن ابہر، اے قیس ابن اشحس، اے یزید ابن الحرس، کیا تم لوگوں نے خط نہیں لکھے تھے کہ تمام پھل اور میوے ہمارے درختوں پر تیار ہو چکے ہیں اور ہمارے تمام زراعت سرسبز ہیں اور آپ کی نصرت کے لیے مسلح لشکر تیار ہیں، تو آپ لوگوں کے عہد و پیمان کہاں گئے؟ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں کوئی ایسی فصیح و بلیغ تقریر نہ سنی گئی تھی۔ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں روایت کی ہے کہ جب حضرت کی تقریر یہاں تک پہنچی تو ابن سعد ملعون نے آواز دی، اے میرے دوستوں، حسین کو اس قدر مہلت نہ دو، ان کو جواب دو، ورنہ سارا دن ان کی تقریر پر ختم ہو جائے گا۔ وہ علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں۔ پھر شمر ملعون نے جسارت کی اور بکواس کی، اے حسین، اس قدر لمبی تقریر کرتے ہو، کیا کہتے ہو؟ ایسی بات کرو جو ہم سمجھ سکیں۔ حضرت نے فرمایا، خدا سے ڈرو اور میرے قتل سے بچ جاؤ اور میری حد کے حرمت نہ کرو، کیونکہ میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میری نانی خدیجۃ الکبریٰ جو پیغمبر کی زوجہ ہیں۔ اور تم نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ پھر اشعث ابن قیس ملعون آگے بڑھا اور کہا کہ ہم ان باتوں کو نہیں جانتے اور نہ سننا چاہتے ہیں، لیکن ہماری بات یہ ہے کہ اپنی بزرگی کو بھول جاؤ، ابن زیاد کے تابع ہو جاؤ اور اسے چھوٹا ہونے کے باوجود بڑا سمجھو، تاکہ وہ اور اس کے اصحاب تمہارے ساتھ وہ رویہ اور سلوک رکھے جو تم چاہتے ہو۔ پس زمین و آسمان کے خالق کے نمائندے اور حجت امام حسین علیہ السلام نے یہ جواب دیا، خدا کی قسم، میں ذلیل ہو کر تمہاری بیعت نہ کروں گا اور غلاموں کے اقرار کی طرح تمہارا اقرار بھی نہ کروں گا۔ پھر حضرت نے بلند آواز سے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں، اگرچہ تم مجھ پر سنگ باری کرو، اور ہر اس متکبر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو روز قیامت پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ آگاہ رہو کہ میں نے تمہارے اوپر حجت الہی پوری کر دی ہے اور اچھی بری راہوں کو بتا دیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ میں اپنے اس توڑی سے گروہ کے ساتھ تم سے خوب جہاد کروں گا۔ پھر چند شعر پڑے جن کا مفہوم دنیا پس سے اعراض تھا۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر عرض کیا، اے خدا، ان لوگوں سے اپنی رحمت کا نزول روک دے اور ان پر ایسا قحط نازل فرما جیسے حضرت یوسف کے زمانے میں نازل ہوا تھا، اور ان پر بنی ثقف کا جوان مسلط فرما جو ان کی زندگیوں کو ان پر تنگ کر دے، وہ ان میں سے کسی کو باقی اور زندہ نہ چھوڑے اور سب کو ہمارے قتل کے عوض قتل کر دے۔ میرے خدا، ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہم سے جھوٹ بولا، ہمیں انہوں نے ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ تو ہمارا رب ہے اور توکل و اعتماد تجھ پر ہے اور شکوہ بھی تیری طرف ہے اور ہماری بازگشت بھی تیری جانب ہوگی۔ ان مناجات کے بعد پھر قوم اشقیاء کو مخاطب کر کے فرمایا، کہاں ہے ابن سعد کہ مجھے اس سے کام ہے؟ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا کہ امام حسین مجھے بلا رہے ہیں تو امام سے ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن امر سعد نزدیک آیا تو امام حسین نے فرمایا، اے پسر سعد، تو مجھے اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے کہ حرامی بن حرامی تجھے رے کی حکومت دے گا اور تجھے جرجان کے شہروں کا والی بنا دے گا؟ اے عمر، خدا کی قسم، تو اپنی آرزو کو نہیں پائے گا، اور یہ بات تیرے اور میرے درمیان وعدہ رہا کہ تجھے رے کی جاگیر نہ ملے گی۔ اب تو جو چاہے کر لے، لیکن میری شہادت کے بعد کبھی خوشحالی نہ دیکھے گا، دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ گویا میں تیرے سر کو دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ میں نیزے پر اٹھایا ہوا ہے اور کوفہ کے بچے اسے پتھر مار رہے ہیں۔ پسر سعد ان باتوں سے غضبناک ہوا اور اپنا نجس منہ دوسری طرف موڑ لیا اور اپنے لشکر میں چلا گیا اور لشکر والوں سے کہا کہ کس کے انتظار میں ہو، یکبارگی حملہ کرو اور ایک ہی حملے میں کام تمام کر دو۔ باقی مصائب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ الا نعرۃ اللہ علی القوم الظالمین، صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔